بزرگوں، بھائی و عزیزوں، خطاب کا موضوع ہے شب برات۔ کیا لفظ ہے؟ برات لفظ نہیں ہے، براءت، شب براءت۔ شب کا معنی رات اور برات کا معنی آزادی، آزادی کی رات۔ کیا معنی ہے اس کا؟ شب براءت اس کی آزادی کی رات۔ کس سے آزادی؟ جو آج کل آزادی چل رہی ہے وہ نہیں۔ آزادی آزادی کہہ رہے ہیں نا لوگ کہ جی ہم آزادی لینا چاہتے ہیں۔ کس سے آزادی لیں؟ یہ رات جو ہے آزادی والی رات ہے۔ کس سے آزادی حاصل کرنی ہے ہم نے اس رات میں؟ جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ اللہ کے عذاب سے آزادی حاصل کرنے کی رات ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو اس رات کا نام ہے لیلۃ البراءت، شب براءت، لیلۃ البراءت۔ اس کا دوسرا نام ہے لیلۃ السک، سک سواد کے ساتھ ہے۔ اردو میں چیک، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چیک۔ بینک سے چیک بک ملتی ہے، پھر ہم کسی کو پیسے دینے ہوں تو چیک کاٹتے ہیں، تو اس چیک کو عربی میں کہتے ہیں سک۔ تو یہ چیک والی رات ہے۔ تیسرا اس کا نام ہے لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ فیصلے کی بھی رات ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں حضرت اکرمہ صحابی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج غروب ہوتے ہی 14 شعبان کا سورج غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی
کہ خصوصی تجلیات کا نزول پہلے آسمان پر ہوتا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات کے علاوہ باقی تمام راتوں میں اس کے آخری حصے میں، ہر رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی کے خاص تجلیات کا نزول ہوتا ہے پہلے آسمان پر۔ اس پہلے آسمان کو کہتے ہیں آسمان دنیا، دنیا کا آسمان۔ تو اس آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی تجلیات کا نزول ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں، رات کے ہر رات کے آخری حصے میں۔ شب برات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے تجلیات کا نزول سورج غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر ہوتا ہے، پھر پوری رات وہ تجلیات وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ حدیث کے الفاظ تو اور ہیں نا، تو اس کی میں اس طرح تعبیر اور تشریح کر رہا ہوں، تجلیات ذات نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر جب اللہ تعالیٰ کا کہ تجلیات کا خصوصی نزول ہوتا ہے تو آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس حدیث کے راوی حضرت اکرمہ ہے اور بیہقی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی شخص اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، روزی مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرما دوں۔ حل من مبتل فوافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ شخص کہ مجھ سے اس مصیبت کے نجات کے لیے دعا مانگے تو میں اس کو اس مصیبت پریشانی سے نجات عطا فرماؤں گا۔ اسی طرح کا یہ اعلان ساری رات ہوتا رہتا ہے۔ اس شب برات کو یہ شرف حاصل ہے کہ مالک کائنات، خالق کائنات، رازق کائنات پیشکش کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، مجھ سے مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو، مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ یہ عام اعلان ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عام اعلان۔ جس طرح کسی کنٹری میں حاکم وقت اعلان کرتا ہے، عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، تو اسے یہ جو قیدی ہوتے ہیں جیلوں میں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس رات میں عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، عام معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات کو معافی کس کو ملتی ہے؟ آپ لوگ عبادت کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میرا گناہ معاف کر دیں۔ مولانا اس رات میں معافی کس کو ملتی ہے اور کس کو نہیں ملتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرک شرک کی حالت میں معافی مانگے تو اس کو معافی نہیں ملتی۔ اسی طرح جس شخص کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، اس کو بھی معافی نہیں ملتی۔ اور اگر
کسی شخص کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، اور وہ ایسا لباس یا چادر باندھتا ہے کہ زمین پہ وہ لگتی پھرتی رہتی ہے، زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کے چادر کو یا لباس کو پھرتا رہتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح ارشاد فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں عام بیماریاں ہیں۔ کینہ بھی عام بیماری ہے، اور فرمایا چغل خور کی بھی بخشش نہیں ہوتی، یہ بھی عام بیماری ہے۔ حسد یہ بھی عام بیماری ہے۔ کون سا گناہ ہے کہ جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ نافرمان معاشرہ بن چکا ہے، اور قرآن پاک میں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، اللہ فرمایا جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، یعنی میرے احکامات پر عمل نہ کیا، تو اللہ فرماتا ہے میں اس پر معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، اس پر رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس آیت، اس رات میں عام معافی کا جو اعلان ہوتا ہے، سود لینے والا سود دینے والا بھی، اس کی بھی معافی نہیں ہوتی۔ ہمارے وطن میں، ہمارے ملک میں یہ سودی نظام چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ تو پھر اقتصادی حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ معاشی حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے بہتر نہیں ہو سکیں گے۔ جو بھی آ جائے ہمارا حکمران، جب تک سود سے نجات نہیں حاصل کرو گے اس وقت تک تمہاری معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ اسلامی جمہوریہ ہے، اور اس کے ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا کوئی قانون قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہوگا۔ کوئی قانون قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہوگا۔ کون عمل کر رہا ہے قرآن حدیث پر؟ فضول خرچی ہمارے اندر موجود ہے، اپنے وسائل سے زیادہ ہم خرچ کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کی آمدنی ہے مہینے کی، فرض کریں 1,00,000، اور آپ لوگوں کی دیکھا دیکھی کہ بھی اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس اچھا گھر ہے، لوگ اسے قرضے اٹھا کے اپنی انا کی تسکین کے لیے آپ یہ سارا کام کریں، اپنے وسائل سے زیادہ بڑھ کر خرچ کریں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ رات کو آپ سکون سے نہیں سو سکیں گے، قرضہ لینے والا آپ کے دروازے پہ ہوگا، ٹائم پہ آپ قرضہ نہیں ادا کر سکیں گے، پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ قرآن پاک میں، قرآن سچا ہے کہ نہیں سچا؟ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا آپ سب اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا ہم آپ کی زندگی سے سبق حاصل کر رہے ہیں؟ آپ کی سنتوں کو ہم اپنے اوپر لاگو کر رہے ہیں؟ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
عام اعلان ہوتا ہے، معافی کا عام اعلان ہوتا ہے۔ حل میں مستغفرن، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرما دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں؟ اللہ رحمان ہے، کیا ہے؟ رحمان ہے۔ ساری کائنات اس کی رحمت سے فیضیاب ہو رہی ہے، اور اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، اور ساری کائنات کے لیے آپ رحمت ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت، منافقوں کے لیے بھی رحمت، دشمنوں کے لیے بھی رحمت۔ اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پتھر برسائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے، ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کو عذاب میں مبتلا کریں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا لم ابعث لعانا انما بعثت رحمتا، کہ میرے رب نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، عذاب کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی ہے کہ رب کائنات اس رات پوری رات اعلان فرما رہا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ یہ بات یاد رکھو کہ آقا فرماتے ہیں نا کہ ان لوگوں کو معافی نہیں ملے گی۔ ان لوگوں کو، کس کو؟ جس کے دل میں کینہ ہوگا، جس کے دل میں بغض ہوگا، جس کے دل میں عناد ہوگا، جس کے دل میں تکبر ہوگا، جس کے دل میں حسد ہوگا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش اس وقت ہوگی جب سچے دل سے توبہ کرے گا۔ یہ صابر خان صاحب ہیں، امریکہ سے تشریف لائے، بیٹھے، جدی پشتی پہلوان ہے۔ تو یہ بخشش کی رات ہے، شب برات بخشش کی رات ہے۔ اللہ کی طرف سے عام اعلان ہوتا ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ معافی کس کی ہوتی ہے؟ منظور بھئی گناہ کی ہوتی ہے نا، جرم کی ہوتی ہے، کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو معافی مانگتا ہے، گناہ کرتا ہے تو معافی مانگتا ہے۔ کسی پر الزام لگانا، یہ بھی بہتان لگانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، حسد کرنا گناہ کبیرہ ہے، دل میں کینہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے، بغض رکھنا گناہ کبیرہ ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، سود لینا سود دینا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ، اللہ کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ۔ ان گناہوں سے معافی مانگتا ہے نا آدمی، لیکن فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ جب آپ گناہ بخشوانے کے لیے آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو پہلے سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو، توبہ نصوحہ، پہلے توبہ کرو کہ یا اللہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ مشرک کی توبہ نہیں، تو بخشش نہیں ہے، پہلے وہ شرک سے توبہ کرے گا، پھر اس کے لیے بخشش ہوگی جو کچھ بھی وہ کر چکا ہے پہلے۔ تو یہ بیماریاں عام ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے میں، جھوٹ بھی عام ہو چکا ہے، کینہ بھی عام ہو چکا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، بخشش اس کے لیے ہے جس نے پہلے توبہ کی، پہلے توبہ کرے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کا جو نافرمان ہے وہ اس شب برات میں جتنی بھی عبادت کرے، معافی مانگے، اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ اگر باپ راضی ہوگا تو رب راضی ہوگا، باپ ناراض ہوگا تو رب ناراض ہوگا۔
تو رب کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کرو، نہیں تو باپ ناراض ہوگا تو رب ناراض ہوگا۔ اسی طرح والدہ کے بارے میں ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر تو جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو والدہ کا احترام کر، اس کی عزت کر۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کئی گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا انسان کو قبر میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی، اور ایک گناہ ایسا ہے کہ اس آدمی کو دنیا میں بھی عذاب ملتا ہے، قبر میں بھی اور آخرت میں۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی۔ ماں باپ کی، جو اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اسے اللہ دنیا کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ دنیا کا عذاب کیا ہے؟ اللہ اس پر رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ سارا کاروبار اس کا ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو یہ شب برات عام بخشش کی رات ہے، لیکن اس کے لیے ہے بخشش کی رات جس نے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگی ہو اور توبہ کی ہو کہ یا اللہ میں سچے دل سے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ایک صحابی حدیث کئی دفعہ سن چکے ہیں، کچھ لوگ ابھی آئے ہیں نہیں سن سکے وہ حدیث۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جنت کے دروازے کی جو چوکاٹ ہے، دروازے کی چوکاٹ ہوتی ہے کہ نہیں، اس کے 4 بالے ہوتے ہیں حاجی یاسین، چار بالے ہوتے ہیں نا، 2 سائڈوں میں، ایک اوپر ایک نیچے۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں جنت کے دروازے کے اوپر والی لکڑی کو بوسہ دوں گا اور نیچے والی لکڑی کو بوسہ دوں گا۔ میرا کام ہو گیا ہے، اب میں منت کیسے پوری کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والد کے ماتھے کو بوسہ دے دے اور والدہ کے قدموں کو بوسہ دے دے کہ تیری منت پوری ہو جائے گی۔ کتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا۔ ایک اور صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر والدین زندہ نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ والد کی قبر کے سرہانے کو بوسہ دے دے اور والدہ کی قدموں والی سائڈ کو بوسہ دے دے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ جی اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی ہے نا کہ ہمیں سارے راستے بتا دیا۔ تو یہ رات بجٹ کی رات ہے۔ کیا ہے؟ بجٹ کی رات ہے۔ جہنم سے آزادی کی بھی رات ہے اور بجٹ کی بھی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل فرشتہ ہے کہ نہیں؟ اس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی روح قبض کرتا ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے اندر روح ہے، اس روح کو نکالتا ہے۔ کس کا کام ہے؟ اسرائیل کا۔ اور کچھ لوگ جاہل، پڑھے لکھے لوگ جاہل ہیں، یہ جو اسرائیل خبیث ملک ہے اور انہوں نے تباہی اور بربادی مچائی ہوئی ہے، وہاں پہ ظلم کی اس نے انتہا کر دی ہے۔ اس کا نام کیا ہے اس ملک کا؟ اسرائیل۔ کیا؟ اور کچھ ہمارے یہ بیٹھے ہوتے ہیں اینکر ٹی وی پہ اسرائیل اسرائیل کہتے رہتے ہیں، یہ لفظ غلط ہے، لفظ غلط ہے، اسرائیل نہیں اسرائیل۔ تو اسرائیل علیہ السلام فرشتہ ہے جو لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رجسٹر عطا فرماتے ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ میں نے کب مرنا ہے، کہ ہے اللہ کے نبیوں اور اللہ کے نیک لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے پہلے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو رجسٹر دیتا ہے پورے سال کا
کہ فلاں آدمی کا فلاں ٹائم پہ تم نے روح قبض کرنا ہے، فلاں کی روح قبض کرنی ہے، فلاں کی روح قبض کرنی ہے، وہ ساری تفصیل اس میں دے دی جاتی ہے۔ اور دوسرے فرشتے کو رجسٹر دیا جاتا ہے جس میں رزق کی تفصیل ہوتی ہے کہ اس سال میں شبیر کو اتنا رزق دینا ہے، منظور کو اتنا رزق دینا ہے، یاسر کو اتنا رزق دینا ہے، یاسین کو اتنا رزق دینا ہے، صابر خان کو اتنا رزق دینا ہے۔ یہ ساری تفصیل اس رجسٹر میں لکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جن کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کی تفصیل بھی لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ بجٹ کی رات ہے۔ بجٹ بنتے ہیں نا ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر ملک میں بجٹ بنتا ہے اس کو، ملک کو اور اس ادارے کو چلانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب برات میں بجٹ تیار کرتا ہے، بجٹ تیار کر کے متعلقہ محکموں، متعلقہ فرشتوں کو عطا فرما دیا جاتا ہے۔ یہ ساری تفصیل فیہا یفرق کل امر حکیم۔ تو رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں یہ برکت والی رات عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ہے کہ آپ باقی کسی مہینے میں، پورے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے، پورے مہینے کا سوائے شعبان کے۔ ماہ رمضان کے پہلی سے لے کے آخری تاریخ تک تو سارے روزے ہوتے ہیں، تو شعبان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تاریخ سے لے کے آخری تاریخ تک پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس شب برات میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ کیا فرمایا؟ رات کو قیام کرو یعنی عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ صرف آپ نے اتنا فرمایا، رات کو عبادت کرو، اس کی تفصیل نہیں بتائی، تفصیل نہیں بتائی۔ تو کچھ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں 100 رکعت نفل ادا کرو، 100 سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اور اگر اور زیادہ آپ کو ٹائم ملے تو اور زیادہ نوافل پڑھو۔ تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھو، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے پوری رات جاگو اور اللہ کو یاد کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے یا نہیں فرماتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی برکت والی رات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں سے نفرتوں کو دور کر دے، کینہ سے ہمارے سینے کو پاک کر دے، حسد سے پاک کر دے، بغض اناد سے پاک کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔